تاریخ گواہ ہے کہ بہادروں کو ہمیشہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ موت برحق ہے، لیکن اتحاد ہمیشہ ان لوگوں کو زندہ رکھتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی غیر معمولی کام کیے ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں۔ عثمان غازی کے دو بیٹے تھے، اورحان اور علاء الدین۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورحان تھا۔ ترک اسے اورخان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوا۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورخان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھی۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرے وقت کے نواحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے۔ اسی خون آشام دور میں دو نئی طاقتیں پیدا ہو گئی۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور آرخان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے آرخان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا، موجودہ انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اورخان نے 1326 میں عثمان کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اورخان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورخان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اورخان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمیت اور کاراسا کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نکومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکومیدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورخان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناتولیا بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ شان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا کا اس کے عقد میں دے دی۔ اورخان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ اس کے ضلع سنجاق کہلاتے ہیں۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بہت مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنوائے، اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورخان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھی، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی تھی۔ وہ 1389 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا۔ تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئی۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔
اور یہ رقبہ آج کی ایک ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا یا کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بداپست کی پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہیں۔ ہر قبر کے سرحانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ترک فوج کا ایک جانثار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے، اور کمزور اور کرپٹ بادشاہوں کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے۔ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں سے ایک وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب، شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔